مال سے جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جو مال کی زکوٰۃ آپ نے پچھلے سال دی تھی اگر وہ مال اب بھی باقی ہے تو اس سال بھی اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. یعنی زکوٰۃ ہر سال واجب ہوتی ہے. مسئلہ کل کسی نے پوچھا کہ میرے پاس کچھ پیسہ تھا پچھلے سال میں نے اس کی زکوٰۃ دے دی, کیا اس سال پھر اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اس کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ جس مال کی ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی گئی کیا دوبارہ اس کی زکوٰۃ فرض ہے؟ یہی بتانا ہے کہ ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک 10 لاکھ روپیہ آپ کے گھر میں رکھا تھا, آپ نے پچھلے سال اس کی زکوٰۃ دے دی تو اب زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی, ایسا نہیں ہے. یہ مال پچھلے سال تھا تو زکوٰۃ دی گئی, اس سال ہے تو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے, اور زکوٰۃ در حقیقت مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے. مال کو پاک کرنے کا اور مال کو ضائع اور برباد ہونے سے بچانے کا ذریعہ ہے. آدمی کا دیوالیہ کیوں نکلتا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتا اس لیے اس کو نقصان ہوتا ہے. تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ مالداری تیسری پیڑھی تک نہیں آتی. شہر میں آپ اگر سروے کر کے دیکھو گے تو آپ کو 100 سے زیادہ مثال ملے گی کہ امیری اور دولت مندی تیسری پیڑھی تک نہیں آتی. اس کی وجہ آپ اگر اس کی وجہ تلاش کرو گے تو بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ملے گی کہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ وہ تمہیں واپس دے گا. فَهُوَ يُخْلِفُهُ, اللہ تعالیٰ اسے واپس دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم, بعض الفاظ میں آتے ہیں کہ میری جان جس کے قبضے قدرت میں ہے اس کی قسم, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ما نقص مال من صدقہ, حضور نے قسم کھائی ہے اس بات پر کہ کسی کا مال بھی اللہ کے راستے میں صدقہ زکوٰۃ خیرات دینے سے کم نہیں ہوگا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, کہ جو کچھ تم میرے راستے میں خرچ کرو گے زکوٰۃ کے نام سے, صدقات کے نام سے, فی سبیل اللہ کے نام سے, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, اللہ تعالیٰ اسے واپس کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. جو دیا ہے اللہ اس کے بدلے میں ہماری امیدوں اور توقعات سے زیادہ دے گا, اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے. تو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اس پر حضور نے قسم کھائی. دوسری بات اللہ پاک نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, کہ آپ مسلمان مالداروں سے زکوٰۃ وصول کریں. یہ زکوٰۃ ان کے مال کو جو ہے پاک کر دے گی, ان کے مال کو پاک کر دے گی. تو یہ زکوٰۃ ہمارے مالوں کی حفاظت کا, مالوں کی بڑھوتری اور برکت کا اور مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ دینا چاہیے, بلکہ زکوٰۃ جھکتی دینا چاہیے. اگر ہم پر 100 روپیہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے 100 روپیے سے زیادہ دیں. ان لوگوں پر جن پر پہلی مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے ان کو اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ایک واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل جو بیت المال کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے, ایک قبیلے میں گئے ایک شخص کے پاس, ان سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری بکریاں ہیں اور یہ گائے بیل ہیں اور یہ اونٹ وغیرہ ہے.
انہوں نے شمار کیا اور شمار کرنے کے بعد بتایا کہ تم پر 1 سال کی اونٹنی کا بچہ زکات میں فرض، 1 سال۔ وہ کہنے لگے کہ میں غریب آدمی تھا، پہلی مرتبہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شخص میرے یہاں زکات لینے وصول کرنے کے لیے آیا، یہ میرے لیے سعادت اور فخر کی بات۔ اللہ نے مجھے پہلی مرتبہ اس عبادت کی توفیق اور موقع عطا کیا، اور کہنے لگے کہ یہ 1 سال کی مادہ بچے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے مال میں سے ایک بہترین تندرست دودھ دینے والی فربا اونٹنی لا کر کے دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ۔ تو عامل کہنے لگے کہ نہیں، مجھے حکم ہے کہ تمہارے مال میں جو حصہ زکات کا ہے میں وہی لوں، اور اگر آپ کو اس سے زیادہ دینا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے اور آپ کے قبیلے کے قریب رات میں آپ کا قیام ہے، آپ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو، اللہ کے رسول قبول کر لیں تو میرے لیے کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے میں تیار ہوں۔ وہ تندرست فربا اونٹنی لے کر کے چلے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے لیے سعادت اور فخر کی بات ہے کہ میں پہلی مرتبہ زکات دینے کی حیثیت میں آیا ہوں۔ آپ کے عامل آئے، انہوں نے میرے مال کو دیکھا اور کہا کہ 1 سال کا بچہ مادہ میری زکات میں میرے مال میں فرض ہے۔ اللہ کے رسول، یہ 1 سال کا بچہ آپ کے کس کام کا؟ یہ نہ دودھ دے سکتا ہے اور نہ سواری کے کام آ سکتا ہے، نہ بار برداری کے کام آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول، میں یہ اونٹنی لے کر کے آیا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تیرے مال میں اتنا ہی فرض ہے جتنا میرے عامل نے بتایا، فرض وہی ہے، لیکن اگر تو خوش دلی سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو اللہ اس کے رسول تیرے مال کو قبول کرے۔ تو زکات جھکتی دینا چاہیے۔ آپ اگر زکات جھکتی دیں گے تو کبھی مال پر زوال نہیں آئے گا، مال پر زوال نہیں آئے گا، مال کم نہیں ہوگا، اس پر حضور نے قسم کھائی ہے۔ ہم کو دکھتا ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ ہم نے زکات کا نکالا تو 2.5 روپیہ کم ہوا، ایسا دکھتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اللہ یہ واپس کریں گے اور برکتوں کے ساتھ واپس کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہم اپنے دیکھنے پر اعتماد نہ کریں، اللہ اس کے رسول کے وعدے پر اعتماد اور بھروسہ کر کے زکات پوری ادا کریں۔ آپ زکات پوری ادا کریں گے، آپ کے مال پر کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی دیوالیہ نہیں ہوگا، کبھی غربت آپ کے دروازے پر نہیں آئے گی، اور آپ کا مال پاک ہوگا، اور پاک مال آپ استعمال کرو گے، اللہ آپ کی جان اور مال کو پاک کرے گا۔ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت اللہ پاک روزے کے ذریعے سے عطا کرتے۔ حج کا تعلق ہمارے مال سے بھی ہے، حج کا تعلق ہمارے بدن سے بھی، لیکن حج بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا، کم لوگوں پر فرض ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہو، سب پر حج فرض نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لیں۔ اہتمام کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں، ہمارا زیادہ وقت فرصت کے اوقات ہم مسجد میں رہ کر کے اعتکاف کی نیت کے ساتھ، روزے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ گزاریں۔ صرف مسجد میں سونے کے لیے نہ آئیں، صرف مسجد میں سونے کے لیے نہ آئیں۔ آپ کو اگر ضرورت ہے، آپ کے گھر میں آرام نہیں مل سکتا، آپ کے لیے انتظامیہ نے موقع دیا ہے، آپ آ کر کے آرام کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ آئیں
تو کم سے کم وضو کر کے 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیں، قرآن کریم کی کچھ تلاوت کر لیں، پھر آپ آرام کریں۔ صرف سونے کے لیے مسجد میں آنا ظاہر بات ہے یہ استقبال رمضان نہیں۔ اور تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہی روزے کا مقصد ہے۔ اللہ پاک ہمیں روزے کے مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، روزوں کا اہتمام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے رمضان المبارک سے کم 1 مرتبہ تو پورا قرآن پاک رمضان میں پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے نا، ختم کریں گے نا، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔